ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی محبت کے حاصل کرنے کے راستے وہ کیا طریقے ہوں، وہ کیا اعمال ہو جس سے ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اس سنہرے سلسلے میں ہم آپ گزشتہ چند روز سے چند مجلسوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندے ان سے محبت کر کے ان کی اطاعت کریں۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بنا محبت کی اطاعت نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندے ان سے دل سے بھی مانے اور ظاہر جسم سے بھی مانے اور زبان سے بھی ان کی محبت کا اظہار کرے۔ زبانی جمع خرچ بس اللہ سے محبت کا دعویٰ اور عمل محبت کے تقاضوں کے خلاف، یہ مطالبہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی طرح صرف اعمال کر لیے جائے، فرض نمازیں پڑھ لی جائے، زکوٰۃ ادا کر دی جائے، رمضان کے روزے رکھ لیے جائے اور اللہ کی محبت سے دل خالی ہو، یا اللہ کی محبت بھی ہو اور غیر اللہ کی محبت بھی ساتھ چل رہی ہو، ایسی اطاعت بھی اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا مطالبہ اس آقا و مولا کا اپنے بندوں سے، اپنے غلاموں سے یہ مطالبہ ہے کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت ہو۔ وہ اس لیے کہ جب دو محبتوں کا تقابل ہو جائے، دو محبتوں کا آپس میں مقابلہ ہو جائے اور محبت کے تقاضوں کا مقابلہ ہو جائے تو بندہ اللہ کی محبت کو ترجیح دے دے، غیر اللہ کی محبت کو مغلوب کر دے۔ غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت کے ماتحت ہو، ہر چیز کی محبت پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے مطالبہ ہے۔ اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے سامنے جب دو حکم ساتھ چل رہے ہو، ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف اماں کا حکم ہو، ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف ابا کا حکم ہو، ایک طرف اللہ کی محبت کا تقاضا ہو، ایک طرف بیوی بچوں کی محبت کا تقاضا ہو، ایک طرف کام کاروبار کی محبت ہمیں مجبور کر رہی ہو اور ایک طرف اللہ رب العزت کی محبت ہو، ایسے وقت میں ہم کس کی محبت کو ترجیح دیں؟ کون سا کام کرے، کون سا کام چھوڑے؟ دو میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم ایک وہ کام کریں گے جس کی محبت غالب ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت جن لوگوں پر غالب ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں، بس اسی کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں، بہانے نکال کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ جس کی محبت دل میں بیٹھی ہوتی ہے، انسان اس کا تذکرہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ہر وقت اسی کا ذکر ہوتا رہے، اسی کی یاد چلتی رہے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کا نام درمیان میں لاتا ہی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، کہ اس کا نام زبان پر ہو، اور بس بندے کی یہ چاہت ہو، اور یہ چاہت ہو کہ وہ موقع بنا کر اللہ کے قدموں میں اپنا سر ڈالے رہے۔ 5 وقت کی نماز کی تو پابندی کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے،
اسی طرح سے ہر کام میں، ہر معاملے میں اپنے محبوب کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرے، بے چینی کے ساتھ، اضطرار کے ساتھ اور دل کے ایک تڑپ کے ساتھ اللہ رب العزت ہی کے ساتھ جڑا رہے۔ اگر اس کی ناراضگی اس کی نافرمانی میں لگ رہی ہے تو وہ نافرمانی چھوڑ دے۔ وہ بندہ دیکھے کہ میرا رب جھوٹ بولنے سے ناراض ہوتا ہے تو فوری جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جب زبان منہ کھولے تو یہ اندازہ لگائے اور دیکھے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ نگاہوں کو اٹھائے تو دیکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے میری نگاہ کی وجہ سے، میرے دیکھنے کی وجہ سے، تو کتنی بری بات ہوگی۔ ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص ایک عورت کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ عورت نے اس سے کہا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہارا عشق میرے دل میں جگہ پکڑ گیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے پیچھے میری ایک بہن آ رہی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ وہ تو تھا ہی بدماش۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اس عورت نے ایک تماشا لگایا اور کہا کہ جب میری محبت میں تو پڑا ہے، گرفتار ہوا ہے، تو میرے غیر کی طرف دیکھتا کیسے؟ تجھے محبت نہیں ہے، تو نفس کی شرارت سے میرے پیچھے آ رہا تھا۔ ایسا ہی حال ہے بندوں کا اللہ رب العزت کی محبت میں کہ اللہ کی محبت کے دعوے تو ہے، لیکن جب مفاد کسی اور سے ملتا نظر آتا ہے، اللہ رب العزت نے کہہ دیا دھوکہ نہیں چاہیے، لیکن کاروبار میں دھوکے سے 4 پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو دھوکہ دے دیا۔ جھوٹ نہیں چاہیے، لیکن جھوٹ کی بنیاد پر 2 پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو جھوٹ بول دیا۔ آج مسلمان بھی اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب حلال کمائی سے ضروریات تو پوری ہو سکتی ہے، سیونگ حلال سے نہیں ہوتی ہے، بال بچوں کے واسطے جمع تو کرنا پڑے گا نا۔ بندہ کہتا ہے اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ خالق ہے، آپ رزاق ہے، آپ نے پیدا کیا ہے، آپ روزی دینے والے ہیں، آپ رب ہے، آپ پالنے والے ہیں، لیکن اس کا شعور اسے حاصل نہیں ہے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین تو روز پڑھ رہا ہے، اللہ کو رب تو بار بار کہہ رہا ہے۔ اگر یہ فرض رکعاتیں ہی پڑھ رہا ہے، وتر ساتھ میں ملا رہا ہے، یہ 50 مرتبہ تو کم از کم دن میں اللہ کو رب ضرور کہتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے اپنے بچوں کے لیے سیونگ کی اور 4 پیسے بچا لینے کی، ایک جھوٹ بولنے پر، ایک دھوکہ دینے پر، ایک غلط جھوٹی گواہی دینے پر تو دے دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ زبان سے ہے، عمل سے دعویٰ نہیں ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت میں اللہ سے بھاگتا نہیں ہے بلکہ اللہ سے اور قریب ہوتا ہے اور چمٹ جاتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچوں کو سزا دیتی ہے تو بچہ ماں سے بھاگتا نہیں ہے بلکہ اور ماں سے چمٹ جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس سے بھاگنے میں عافیت نہیں ہے، اس کے دامن عافیت ہی میں جگہ ملے گی۔ ماں کی مار، ماں کی سزا جس ممتا و محبت والی ہوتی ہے، بچے کو اس کے دامن کے سوا کہیں اور جگہ نہیں ملتی۔ یہ محبت اللہ رب العزت سے جب بندے کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے اور اللہ رب العزت کو مطالبہ ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے جب مشقت آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی تو بندہ اللہ سے اور قریب جائے گا، اس سے چمٹ جائے گا، اس کے قدموں میں پڑا رہے گا، اس سے آہوزاری کرے گا، اس سے مانگے گا کہ اللہ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں۔ جب آپ سے ہم دور ہوئے ہیں، آپ کے دامن عافیت سے جب دور ہوئے ہیں تو پھر 4 طرف سے اہل ستم ہم پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ اب آپ کے دامن عافیت ہی میں پناہ مل سکتی ہے۔ جب آپ کی نافرمانی سے یہ حالات آئے ہیں تو ہمیں آپ کی نافرمانی سے بچا لیجیے۔ اس طرح بندہ اللہ ہی کے پاس دوڑے گا، اللہ ہی کی عافیت کے دامن میں پناہ لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں
جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا والی، مددگار، دوست، محبوب بنا لیا ہے، اور وہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ مسلمان غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ اس نے روپیے پیسے کو اپنا مددگار بنا لیا اور اس پر ویسے ہی بھروسہ کرتا ہے جیسے اللہ پر بھروسہ چاہیے، اپنے کام کاروبار سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ کسی نے اپنے والدین سے محبت کر لی، ایسی محبت جیسی محبت اللہ رب العزت سے چاہیے۔ اللہ رب العزت کی محبت جتنی غالب ہونی چاہیے اتنی غالب محبت والدین سے ہو گئی ہے۔ کسی کو اپنے بیوی سے محبت ہے، کسی کو اپنے بچوں سے محبت ہے، اور کسی کو دیوی دیوتاؤں سے محبت ہے، کسی کو اپنے پرکھوں سے محبت ہے، کسی کو اکابرین سے، بزرگان دین سے محبت ہے۔ اور جب دو باتیں سامنے آ جاتی ہے، ایک طرف اللہ کی محبت آ جاتی ہے، ایک طرف اماں کی محبت آ جاتی ہے، تو یہ اللہ کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے، اماں کا حکم مان لیتا ہے، ابا کا حکم لے لیتا ہے، اماں اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے، بیوی کی چاہت کو پورا کر لیتا ہے، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہے، بچوں کی خواہش پوری کر دیتا ہے، اللہ کی محبت چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بول کر بچوں کی خواہش پوری کر رہا ہے، حرام کمائی کما کر بچوں کی خواہش پوری کر رہا ہے، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا ہے، دیوی دیوتاؤں کے آگے سر جھکا رہا ہے، اللہ کی محبت کو بھلا دیا ہے، جبکہ کہہ رہا ہے زبان سے سب سے بڑا اوپر والا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے بھی حال ہے کہ اللہ کی اطاعت، اس کا حکم چھوڑ کر بزرگوں کے حکم مانے جا رہے ہیں، بزرگوں کے تذکرے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کا بچہ باہر کام کاروبار کے لیے گیا ہوا ہے، کسی کے رشتہ دار سالوں سے دور ہے، ان کی محبت میں ان کے دل تڑپتے رہتے ہیں، اب اگر غلطی سے ان کا تذکرہ چھڑ جائے تو گھنٹوں بیت جائے ان کے محبت کے تذکروں میں، ان سے اظہار محبت میں گھنٹوں بیت جاتے ہیں، گھنٹوں یہ بندہ اپنے قریبی، اپنے معززین، اپنے پسندیدہ لوگوں کی تعریفوں میں مصروف رہتا ہے، بیٹے کی تعریف میں، اس سے محبت میں گن گائے جا رہے ہیں، گھنٹوں بات ہو رہی ہے۔ کسی کے والدین باہر ہے تو والدین سے محبت اور ان کے تذکرے میں گھنٹوں گزر رہے ہیں، کام کاروبار کا تذکرہ نکل گیا تو ایسے تبصرے ہو رہے ہیں جیسے انہوں نے بزنس پر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ سیاست کا معاملہ آ جائے، اپنی پارٹی کا تذکرہ آ جائے تو اپنی پارٹی اور اس کے مفادات اور ہمارے بزرگ لیڈر صاحب اور ان کا خلوص، ان کی قوم سے وفاداری کے اتنے تذکرے، اتنے چرچے ہیں کہ زبان ان کے تذکروں سے رطب اللسان ہے۔ بزرگوں کے تذکرے آ جائے، اولیاء اللہ کی کرامتوں کے واقعات بیان کیے جائے تو مجلسیں ان تذکروں سے بھری پڑی ہے، اور اللہ کا نام آ جائے تو اللہ رب العزت کا نام آتے ہی سانپ سونگ جاتا ہے، زبان گم ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، بولے بھی تو 2-5 منٹ بولیں گے، بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ وہ سب کیوں ہوا؟ اللہ کی محبت کم کیوں ہو گئی ہے؟ غیر اللہ کی محبت کیوں غالب ہے؟ ان کے تذکروں میں ہمارے دن گزر جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی بڑائی کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا ہمیں کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی محبت ہم پر غالب کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر ہم اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کو ہم نے شعور کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے۔ ہم نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 یا 34 مرتبہ برابر پڑھتے ہیں، لیکن سبحان اللہ ہم بغیر شعور کے پڑھتے ہیں۔ اس سبحان اللہ میں اللہ رب العزت کی کس کمال کو بیان کیا گیا ہے؟ الحمدللہ ہم بغیر شعور کے پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، مگر بغیر شعور کے پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے الحمدللہ میں ہم اللہ کی کن تعریفوں کو، کن خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں سورہ اخلاص برابر یاد ہے، ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایک قرآن کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں، لیکن سورہ اخلاص پڑھ کر ہمارے عقیدے پھر بگڑے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔
اس لیے بندہ اللہ کی تعریف کر ہی نہیں پا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے بارے میں۔ تو یہ حال ہے ہمارا کہ ہم اللہ رب العزت کو شعور کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہمارا تعلق شعور کے ساتھ نہیں ہے، اس احساس کے ساتھ، اس گہرائی کے ساتھ ہم اللہ کو نہیں جانتے جس گہرائی کے ساتھ اپنے آبا و اجداد کو جانتے ہیں، اپنے اماں ابا کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ ہمارا اپنے کاروبار پر، اس کی باریکیوں پر، اس کی نزاکتوں پر، اس کے نفع نقصان پر جتنا کمانڈ حاصل ہے اور جتنا اس پر ہم پختگی کے ساتھ اپنا علم رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت کا علم نہیں رکھتے، اللہ رب العزت کی قدرت کا علم نہیں رکھتے، اللہ کو خالق جانتے ہیں، اللہ کو خالق بولتے ہیں، لیکن خالق کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس نے کیسے اس کائنات کو بنایا ہے، اس نظام کو کیسے وہ چلا رہا ہے، ہم رب مانتے ہیں، لیکن رب کا حقیقی تصور، اس کی بصیرت اور اس کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہم سمیع و بصیر اللہ کو بولتے تو ہے لیکن جانتے نہیں ہیں، اس کی گہرائیوں کا ہمیں علم نہیں ہے، ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ایمان حلق سے اترے، اللہ رب العزت کا تعارف گہرائی کے ساتھ ہمارے اندر آئے، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری مجلسیں دنیا کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، اللہ رب العزت کا تذکرہ ہماری مجلسوں میں آتا بھی ہے تو نہیں کے برابر۔ یہ ہماری کیفیت، یہ ہمارا معاملہ قرآن مجید پر قرآن مجید پڑھے جا رہے ہیں، جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ تو نہیں پڑھ رہے، لیکن جو پڑھے جا رہے ہیں وہ بھی بنا شعور کے پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے مقام کی، اللہ کی عظمت و جلالت کے تصور کے بنا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بندوں پر کتنے احسانات ہیں، اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، اپنی مخلوق کو ایسا بنایا ہے کہ یہ اپنے منعم کا، اپنے احسان کرنے والے کا شکر گزار ہوتا ہے۔ ہم پر دنیا میں جو لوگ احسانات کرتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا احسان مخلوق میں، مخلوق پر والدین کا ہوتا ہے، والدین کا ہمیں احسان یاد رہتا ہے، والدین کے احسانات، ان کی شکر گزاری جب وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور ہم ہر وقت اس کے دھیان اور استحضار کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی محبت ہمارے دل میں جگہ بناتی ہے، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو ہم کر گزرتے ہیں۔ بیوی کا احسان اور بیوی کی محبت، اور بیوی کو اپنے شوہر کا احسان، اس کی محبت یاد رہتی ہے، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کو وہ مستحضر رکھتا ہے، اس لیے اس کی محبت میں سب کچھ کر گزرتا ہے۔ اولاد پر شفقت، اولاد کی محبت انہیں یاد رہتی ہے، اولاد کو والدین کی محبت یاد رہتی ہے، اس لیے وہ ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی اگر کھانا کھلا دے، روٹی کھلا دے، مصیبت میں کام کر دے، ہماری سفارش کر دے، ہمیں ان کے احسانات برابر یاد رہتے ہیں، جبکہ یہ سارے کے سارے اس وقت تک ہم پر احسان نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ یہ سارے احسانات تو اللہ ہی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اولاد پیدا ہی نہیں ہوتی، اللہ مادر رحم میں نطفہ ٹھہراتا ہی نہیں، تو والدین کی اولاد ہی پیدا نہیں ہوتی، احسان ہی نہ کرتے۔ ان والدین کے دل میں جو محبت ڈالی ہے وہ اللہ رب العزت نے ڈالی ہے۔ اگر اللہ والدین کی محبت چھین لیتا تو والدین کہاں اولاد پر احسان کرتے؟ اصل احسانات جتنے مخلوق نے مخلوق پر کیے ہیں وہ سب اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کی وجہ سے ہوئے۔ منعم حقیقی کا تذکرہ ہی نہیں، اس کے انعامات اور اس کے احسانات کا دھیان اور استحضار ہی نہیں، تو محبت کہاں سے پیدا ہو؟ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے، جس کی محبت ہوتی ہے اس کے احسانات یاد رہتے ہیں، اور جن کے احسانات کے تذکرے ہوتے ہیں، جس کے احسانات کا شعور اور احساس ہوتا ہے، اس سے محبت بھی ہوتی ہے۔ ہمیں نہ اللہ کے سے محبت ہے کہ اس کے احسانات کی طرف توجہ ہو، اس کے خوبی اور کمالات کی طرف توجہ ہو، اور نہ ہمیں اس کی تعریف، اس کے احسانات کا دھیان اور استحضار ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ اس لیے واقعہ یہ ہے کہ اللہ جو اس ساری کائنات کا بنانے والا، اس سارے نظام کا چلانے والا اور ساری نعمتیں عطا کرنے والا، اتنی نعمتیں قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کیا اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کریں گے؟ شمار نہیں کر سکتے۔ ایسے عظیم منعم کے احسانات کے ہمارے درمیان سے تذکرے اٹھ گئے، ہمیں کیوں یاد نہیں آتا اللہ کا احسان؟ ایک روٹی کھلانے والا، ایک ٹیمپرری، ایک ضرورت کی، ایک مختصر سے وقت کی ضرورت پوری کر دینے والا یاد آتا ہے،
اللہ کیوں یاد نہیں آتا ہے؟ اللہ کے احسانات کیوں یاد نہیں آتے ہیں؟ ہمارے دھیان میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ ہواؤں کا چلانے والا، یہ بارشوں کا برسانے والا، ان ہواؤں میں نمی اور ٹھنڈک کے ساتھ انہیں چلانے والا، یہ سورج کا نکالنے والا، یہ اس کا غروب کرنے والا، سورج کی شعاعوں سے ہماری ضروریات زندگی کا سامان کرنے والا، وہ اس کے یہ احسانات ہمیں کیوں یاد نہیں آتے؟ وہ والدین کے دل میں محبت ڈالنے والا، اس کا احسان ہمیں کیوں یاد نہیں آتا؟ مادر رحم میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں پرورش دی ہے، ماں کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اسے کوئی پتہ نہیں تھا اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ رب کائنات ہے جو تین اندھیریوں کے اندر ایسا خوبصورت مورت، ایسی شاندار صورت بنا رہا ہے، اور ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ اور کان اور دل اور دماغ دیے ہیں۔ ایک ایک آنکھ میں کتنے کیمرے ہیں؟ ایک ایک آنکھ میں 3 لاکھ کیمرے۔ سائنسدانوں نے جب تحقیقیں کی تو اش کرنے لگے کہ بنانے والا کیسا عظیم الشان ہے، کیسی قدرت والا ہے، کتنا سندر مورت اور کیسا حسین پروڈکٹ انسان ہے۔ دنیا بھر میں جتنے ساز و سامان تیار ہوتے ہیں سب اجالوں میں بنتے ہیں، لیکن سب سے خوبصورت سامان حضرت انسان 3 اندھیریوں میں بنا ہے۔ اللہ کا وہ احسان یاد نہیں رہتا؟ اس نے جو خوبیاں اور کمالات ہمیں عطا کیے ہیں، ہمارے اندر جو صفات رکھی ہے، جس کی بنیاد پہ آج ہم دنیا کو مسخر کر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، دینے والا یاد نہیں آتا؟ یہ پھلوں کا پیدا کرنے والا، ضروریات کا مہیا کرنے والا، ہر موسم میں اس کے مطابق غذا دینے والا ہمیں یاد نہیں آتا؟ اللہ رب العزت کے احسانات یاد نہیں آ رہے ہیں، اس وجہ سے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم دنیا ہی کی محبت میں مصروف ہے اور اسی محبت کے تقاضوں کو پورے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ اللہ کی محبت غالب ہے، نہ اس کی محبت کے تقاضے ہمارے سامنے ہیں، اس لیے نام کی مسلمانی چل رہی ہے، کام کی مسلمانی نہیں ہے۔ اللہ کو نام کی مسلمانی نہیں چاہیے، اللہ کو بنا محبت کے 4 ٹھونگ مارنے والی نمازیں نہیں چاہیے۔ جیسا پرندہ چونچ مارتا ہے، ٹھونگ مارتا ہے، ایسے 4 سجدے اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو محبت کے ساتھ اطاعت چاہیے۔ آئیے ہم اللہ رب العزت کی محبت کے حاصل کرنے کے سفر میں آج عہد کریں، عزم اور ارادہ کریں کہ اپنی مجلسوں کو اللہ کے ذکر سے منور کریں گے، اللہ کی یاد سے نورانی کریں گے، ہر خوبصورت چیز میں اللہ کی قدرت، ہر انعام و احسان میں اللہ کی طرف نگاہ اور توجہ کریں گے، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اس عظیم، اس حقیقی منعم کے احسانات کا دھیان اور استحضار کریں گے، تاکہ اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو، اور پھر ہر محبت پر اس کی محبت غالب ہو، تاکہ 2 تقاضے جب آ جائے تو ہم اللہ کی محبت کے تقاضے کو غالب کر دے اور ساری محبتوں کے تقاضوں کو اس کے پیچھے ڈال دے۔ حقیقی محبت کرنے والوں نے یہ سب کر دکھایا ہے۔ اللہ کی محبت میں غرق رہنے والے، اس کی یاد میں ڈوبے رہنے والے، اپنی زبان کو اس کی چاہت پہ استعمال کرنے والے، اپنی نگاہوں کو اس کی مرضی پر استعمال کرنے والے، اپنے قدم کو اس کی منشا کے مطابق اٹھانے والے، اپنے ہاتھ کو اس کے اپنے ہاتھ کو اس کی مرضی کے مطابق چلانے والے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنا مال بھی اس کی مرضی پر خرچ کیا، اپنی اولاد کو بھی اس کی مرضی پہ لگایا، اور اپنی جان بھی اس کی مرضی پر اس کی راہ میں لگا دی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ حقیقی ایمان عطا فرمائے، وہ حقیقی محبت عطا فرمائے کہ ہم بھی اٹھ کھڑے ہو اور اس کے ہر حکم کو، جس وقت جو حکم آ جائے اس حکم کو پورا کرنے پر آمادہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم